اور اپنا کچھ وقت دیجیے گا ٹیمز کو. میں مثال جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ٹو آل فورسز فیملی. ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل. سر مجھے بتائیے گا میری آواز پراپر ہے؟ یس میم پراپر ہے, بالکل ٹھیک ہے آواز. جی جزاک اللہ. اچھا تو سب سے پہلے تو آئی ووڈ لائک ٹو تھینک سر حیدر, سر ذیشان, جنہوں نے اتنا اچھا جو ہے نا ہمارے لیے ٹریننگ سیشن ہمارا آرگنائز کیا. تو آج جس طرح کے سر حیدر کا ٹاپک تھا کہ ہماری مسٹیکس, ہماری کچھ مسٹیکس جو ہوتی ہیں جو ہم فورسز میں آنے کے بعد کرتے ہیں, اور ہماری تھنکنگ جو غلط تھنکنگ ہوتی ہے, تو میں اس میں اپنے کچھ پوائنٹس ایڈ کرنا چاہوں گی اس بات میں کہ دیکھیں سر یہاں پر جو ہے نا آپ سب ہمارے لیے قابل عزت قابل احترام بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں پر کچھ پرسنز ہیں جو فورسز, جہاں پر کچھ پرسنز ہیں جو فورسز میں بہت پہلے سے آئے ہوئے ہیں, کچھ ہیں جو نیو کمرز ہیں یہاں پر, کچھ اس طرح کے پرسنز ہیں جو بہت اچھی جو ہے نا ارننگ جنریٹ کر رہے ہیں, کچھ پرسنز ہیں جو ارننگ نہیں کر پا رہے ہیں. اس میں سر فرق کیا ہے؟ فرق پلیٹ فارم کا ہے. اس میں ہمارا پلیٹ فارم قصوروار ہے نہیں, اس میں ہم لوگ خود قصوروار ہے. سر دیکھیں میں آپ کو ذرا اپنی مثال دیتی ہوں کہ میں ایک لڑکی ہوں, ٹھیک ہے, اگر میں اپنے مقابلے میں اگر اپنی والدہ کروں, ہم دونوں نے اگر بریانی بنانی ہے, ٹھیک ہے, انگریڈینٹس سیم ہوں گی لیکن وہ مجھ سے بہتر بنائیں گی, میں اس طرح نہیں بنا پاؤں گی کہ جس طرح میری امی بنائیں گی. وجہ اب سیم تھی نا, انگریڈینٹ سارا کچھ وہی ہوگا, سیم انگریڈینٹ سیم مسالے سب کچھ سیم, لیکن کیا طریقہ, ان کا بنانے کا طریقہ الگ ہے, میرا بنانے کا طریقہ الگ ہے. ان کی اچھی بنے گی, میری اس طرح نہیں بن پائے گی جس طرح ان کی ہوگی. تو اس میں اگر میں کہوں کہ نہیں بھائی یہ تو مثالیں خراب تھے, آپ نے جو مجھے مثالیں دیے تھے وہی خراب تھے, آپ نے خود اچھے والے یوز کیے, نہیں سے اس میں قصور میرا ہے کہ مجھے آتی نہیں تھی بنانی. تو یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ لوگوں میں جو ہے نا جب ہم لوگ ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کون سی سوال سر حیدر کائنڈلی میوٹ کیجیے گا باقی ممبرس کو. جی سر تو ہمارے جب یہاں پر ہم ورکنگ کریں تو کچھ کیسز اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جو ہے نا ان میں نالج کی کمی ہوتی ہے, مطلب جو نہیں ورکنگ کر پا رہے وہ کیوں نہیں کر پا رہے, کیونکہ ان میں نالج کی کمی ہے. کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں جن میں کانفیڈینس کی کمی ہوتی ہے, ان میں اتنا کانفیڈینس نہیں ہوتا. اور تیسرے اور موسٹ ہمارے جو ہے نا پلیٹ فارم میں وہ لوگ ہیں, موسٹلی ایسے لوگ ہیں جو اوور کانفیڈنٹ کا شکار ہے. اب وہ میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں کس طرح سے, کہ دیکھیں سب سے پہلے میٹر کرتا ہے ہمارا کانفیڈینس لیول. جب ہم کسی پرسن سے بات کر رہے ہوتے ہیں نا سر, تو ہمارا کانفیڈینس لیول بہت زیادہ میٹر کرتا ہے کہ ہم اس کو اپنی بات کس طرح سے پیش کریں. اگر ہماری بات اچھی بھی ہوگی نا لیکن ہمارے اندر کانفیڈینس ہی نہیں ہوگا, ہم اپنی بات ڈسکرائب کرنے کا طریقہ ہی نہیں آئے گا, ہم اس کو صحیح سے گائیڈ ہی نہیں کر پائیں گے, تو اس پرسن نے کیا سمجھنے کہ بھائی یہ تو خود ہی اتنی جو ہے نا بوتلا رہی ہے, اس کو تو خود ہی سمجھ نہیں آ رہی, یہ مجھے کیا سمجھائے گی. ٹھیک ہے سر, تو آپ کا کانفیڈینس لیول بہت زیادہ میٹر کرتا ہے ان ورکنگز میں. اب میں آپ کو اس میں نا ایک اپنی اگزامپل دیتی ہوں جو میرا پرسنل ایکسپیرینس رہا ہے. کہ میرے ساتھ نا میری کزن نے جوائننگ لینی تھی, تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ مجھے گائیڈ کر دیں. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی میں آپ کو گائیڈ کر دیتی ہوں. میں ان کو گائیڈ کر رہی تھی, تو جب میں ان کو گائیڈ کر لیا تو وہی ہماری پاکستانی مینٹالٹی کہ یہ تو بندے جوائن کرانے والا کام ہے, میں اتنے بندے کہاں سے لاؤں گا, تو یہ تو مجھ سے نہیں ہو پائے گا, یہ اتنے بندوں کی منتیں کرو. ہماری پاکستانی مینٹالٹی یہی ہے. اور میں نے ان کو بولا, میں نے کہا اچھا کہتے تو آپ صحیح رہے ہیں, اچھا مجھے آپ ایک بات بتائیں بھائی. کہتے ہیں جی جی پوچھیں. میں نے کہا کہ اگر آپ کو آج ہی ایک ٹی وی کمرشل کا جو ہے نا آفر ہے کہ آپ نے وہ کمرشل کرنے ہیں, فار ایگزامپل کہ وہ ہارپک ہوگی, واش روم کلینر ہے ہارپک, اس کی گر ہوگی, تو کیا آپ ایکسپٹ کر لیں گے یا ریجیکٹ کر دیں گے؟ میں نے کہا کیوں نہیں ایکسپٹ کر لوں گا. میں نے کہا 20-30 ہزار کے پیچھے, کہتے ہاں 20-30 ہزار مل جائے گا اور کمرشل بھی کر لوں گا تو میں کر لوں گا, اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. میں نے کہا اچھا, تو آپ 20-30 ہزار روپے کے پیچھے ایک واش روم کلینر کی پروموشن کر سکتے ہیں, مگر آپ 20-30 لاکھ یا 20-30 کروڑ کے پیچھے کرنسی کی پروموشن نہیں کر سکتے. جب میں نے ان کو یہ اپنا پوائنٹ دیا تو انہوں نے جو ہے نا انہوں نے نیکسٹ ان کا پوائنٹ کیا تھا کہ اچھا یہ لو موبائل اور میری آئی ڈی بنوا دو کہ کیسے بنانی ہے. اور اب وہ پرسن میرے ساتھ ورکنگ کر رہے ہیں اور ارننگ بھی کر رہے ہیں الحمدللہ. سو اٹس آل اباؤٹ یور کانفیڈینس لیول کہ آپ اپنی بات کو دوسرے کے آگے کس طرح سے پیش کر رہے ہیں. اس کے بعد سر ہمارا نالج, جب ہم کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں نا سر, آپ اگر کسی کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس میں آپ مس گائیڈ کر دیتے ہیں اور اگلا پرسن چلا جاتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ہم سے تو بندہ ہی نہیں گائیڈ ہوتا, ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی, ہم سے ہو ہی نہیں پا رہا, ہم کر ہی نہیں سکتے.
आते, हमने तो भाई करना ही नहीं है, बंदे ही नहीं आते। आप ये क्यों नहीं सोचते कि मेरी यहाँ कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी। मेरी जब मेरा वर्किंग का स्टार्ट था, मेरी अब अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी टीम बन चुकी है, मैं वर्किंग करती हूँ, साथ साथ अर्निंग भी अब डेली बेसिस पे होती है। तो जब मेरी स्टार्ट था तो सर हैदर, जब मैं पर्सन को गाइड नहीं कर पाती थी ना, तो मैं ये रोना नहीं डाल देती थी कि ये प्लेटफॉर्म गलत है, मुझसे हो नहीं पा रहा। मैं सर हैदर के पास आती थी, अपनी प्रेजेंटेशन बताती थी कि मैंने सर ये बात कही है, तो फिर वो मुझे बताते थे नहीं मैम आपने यहाँ पर ये मिस्टेक की है। तो इस तरह से मेरे जो है ना अल्लाह पाक के फजलो करम से, सर हैदर की सपोर्ट से और मेरी हार्ड वर्किंग से और मेरे कॉन्फिडेंस लेवल से मैंने सीखा और अर्निंग की। अगर मैं ना सीखती तो वही बात है कि मैं भी बैठी होती आराम सुकून से यहाँ पर और देख रही होती बाकी सबके स्टेटस। और तीसरा और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है यहाँ पर मैं डिस्क्राइब करना चाहूंगी, वो है हमारा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना। अब ओवर कॉन्फिडेंट कैसे हम होते हैं सर, कि हम ओवर कॉन्फिडेंट ऐसे होता है कि मुझे सब कुछ आता है, दैट लाइन कि मुझे सब कुछ आता है, हमारी तमाम जो है ना समझ लें कि आपकी दाव है आपकी वर्किंग पे कि मुझे सब कुछ आता है। किसी को कुछ नहीं आता, यहाँ पर कोई पर्सन परफेक्ट है ही नहीं, हम सबको सीखने की जरूरत है, हम सबको ट्रेनिंग लेने की जरूरत है। हम ये जो आप ज्यादातर पर्सन कहते हैं ना कि हमें तो सब कुछ ही आता है, जरूरत ही नहीं है, हम ट्रेनिंग में तो वही बातें सिखाई जाती हैं। पूरी ट्रेनिंग में ना 1 मिनट कोई एक ऐसी बात जो सिर्फ 1 मिनट में डिस्क्राइब की जाए, वो हमारी जिंदगी बदल सकती है सर। तो उसके लिए क्या है कि आप ट्रेनिंग्स लें, आप अपने अपलाइनर से पूछें, अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही, आप अपलाइनर से, अपने लीडर से, अपने क्रॉस लाइन से जो आपको लगे कि ये बात समझा सकते हैं मुझे, दूसरे सर जिशान हैं, सर हैदर है, सर मुजम्मिल हैं, इनके पास जाएं, इनसे पूछें सर, ये आपको गाइड करेंगे। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मुझे कोई चीज समझ नहीं आती तो मैं इन्हीं के पास जाती हूँ, बिना झिझके बिना शर्माए। क्योंकि हम सब यहाँ पे लर्निंग करने आए हैं, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। आई एम नॉट परफेक्ट पर्सन, मेरी मिस्टेक्स होती हैं, मुझे बहुत नॉलेज की जरूरत होती है। तो इसलिए जो है ना अपनी मिस्टेक्स को सुधारें, अपनी गलतियों को पहले पहचानें कि हाँ हम यहाँ इस पॉइंट पे ये मिस्टेक करते हैं और उसको सुधारें, तो अल्लाह पाक इंशाल्लाह आपको कामयाब करेंगे। जी सर, आप कंटिन्यू। जी जज़ाकल्लाह मैम। जी सर मुझे बताइएगा क्या सवाल है आपका?